ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں. آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی اور ساتھ ہی کہا کہ تمام مالی مشکلات کے باوجود آپ کے لیے 20 کروڑ کا تحفہ لایا ہوں. تفصیلات آپ کو دکھائیں گے لیاقت مغل کی رپورٹ میں. شپ یارڈ کراچی میں پاک بحریہ میں جہاز پی این ایس طارق کی بحری بیڑے میں شمولیت کی تقریب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹسوری، وفاقی وزیر احسن اقبال، ایڈمرل امجد خان نیازی، ترکی کے وزیر دفاع جمال سمی سمیت دیگر نے شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ وقت ہم اپنے اسٹریٹجک تعاون کو بڑھانے میں اور سی پیک کامیاب شاہراہ ہے. ہم اس میں سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے جس سے سی پیک بزنس میں اضافہ ہوگا. President of Turkey, Your Excellency, I think this is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئیں مشترکہ ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں میں شامل ہوں. I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. دوسری طرف ترکی کے نائب صدر جودت جلماز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا خوشی ہے مجلم طارق کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں. پاکستان اور ترکی کی حکومتیں اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. ترکیہ اور پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے. ترکی کی دفاعی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. لیاقت مغل، کراچی. اب تک. نگراں وزیر اعظم کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے چیمبر میں اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں کی شرکت. نگراں وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت ہوئی. فہمیدہ مرزا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے نام سامنے نہیں آئے. نگراں وزیر اعظم اپوزیشن کا نامزد کردہ بھی ہو سکتا ہے. جی پہلی تھی اور ہم جیسے آئے گئے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کہ کیا ابھی تک میٹنگز ہوئی ہیں آپ کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹریجری نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ شیئر کرنے اور لیڈر آف اپوزیشن نے ٹریجری کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس میں کہ ابھی تک کیا، تو ابھی تک تو کوئی چیز ایسی وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایکسرسائز ہوئی نہیں ہے اور کوئی نام ابھی تک ان سے کنسیڈر کیے نہیں. آپ کی کوئی تدابیر؟ جی بالکل، ہم نے کیونکہ کچھ نام ایسے چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ چل بھی رہے تھے، یہاں بھی مذاق کافی ہو ایک، بٹ آن اے سیریس نوٹ کہ یہی ہم نے ان سے کہا ہے کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں اور چاہے وہ نہ ہو کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں ایک سیریس ڈسکشن کے بعد ایک تھریڈ پہ اس پہ ڈسکشن ہو اور سارے ملک کے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایسے نام آنے چاہیے کہ اپوزیشن کے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کا ہی کوئی ہو جائے. تو اب لیکن وہ کتنا آگے کنسیڈر کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اپنا کام جاری رکھیں گے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے. ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کرے گی. ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں، ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی اور ریمارکس دیے کہ جہاں پر دلائل رکھے تھے وہاں سے شروع کریں، اپنا کام جاری رکھیں گے، ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں. دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر عدلیہ اور مقننہ کے دائرہ کار میں تفریق کیسے کریں گے. عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات الگ الگ ہونے کا نقطہ بھی اہم ہے. اٹارنی جنرل بولے کورٹ مارشل کا دائرہ کار الگ کیا گیا ہے. میں اس معاملے پر لیاقت حسین کیس سمیت مختلف فیصلے پڑھوں گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق نہیں ہیں. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ یہ عدالتیں قانون کے تحت بنی ہیں لیکن آئین کے آرٹیکل 175 سے مستثنی ہیں. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ بات ہے تو درخواست گزاروں کا استدلال درست نہیں ہو جاتا. درخواست گزار یہی کہہ رہے ہیں کہ سیولین شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں. بنیادی حقوق تو پھر آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالتیں
अदालतें ही देखेंगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौजी अदालतें कानून के मुताबिक कायम होती हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 199(5) के तहत हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इंतजामी ट्रिब्यूनल में किसी को सजाए मौत या कैद नहीं होती। किसी भी शहरी को बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। आर्मी डिसिप्लिन की हद तक तो बात अलग है। फौजी अफसर को सजाए मौत भी शफाफ ट्रायल के बगैर कैसे हो सकती है। फौज के एहलकार और अफसरान भी मुल्क के शहरी हैं। बाद-ए-आज़म अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली ने बिल की शिकवार मंजूरी दी। बिल वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पेश किया। पैमरा तरमीमी बिल का मकसद आवाम तक दुरुस्त मालूमात की रसाई को मुमकिन बनाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी को भी यकीनी बनाना है। दुरुस्त मालूमात के लिए मुतालिका शख्स का मौक़िफ़ लिया जाना शामिल है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने कहा कि अवाम के टैक्स का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किफ़ायत शारी से किया जा रहा है। मंसूबों की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर और कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान अली खान। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में फरीदकोट हाउस की तमीर नौ के लिए PC1 का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब, IDEEP और PNW के अफसरान ने शिरकत की। SMBR PC1 का बगौर जायजा लेकर तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हदायत जारी की हैं। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद ने कहा, गाड़ियों के लिए पार्किंग और शहरियों के लिए इंतजारगाह की तमीर नौ को यकीनी बनाया जाए। साइलिन के लिए सरकारी दफातर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंतजारगाह में बैठने का मुनासिब इंतजाम और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इमारत की तामीर मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल होनी चाहिए। अदारा तहीर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इजलास में सूबा भर में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स की तामीर के प्लान का भी जायजा लिया गया। SMBR नबील जवेद ने कहा कि मंसूबे में पेशरफ्त का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लूंगा। मंसूबे की तकमील में तमाम कानूनी निकात को मद्देनजर रखा जाए। शफाफियत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फरहान अली खान, लाहौर अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।